آج ہم بات کریں گے دوستو ارطغرل غازی کے بارے میں کہ ارطغرل غازی کون تھا، کہاں سے آیا اور اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کے آج بھی چرچے ہو رہے ہیں، اور موجودہ حالات میں اس بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابوں کے اندر 1281 لکھا گیا ہے۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑا صاحبزادے کا نام بندوز تھا، اس سے چھوٹے کا نام سوچی اور تیسرے صاحبزادے کا نام عثمان تھا، اور تیسرا صاحبزادہ عثمان جو تھا اس نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد ہی خلافت بنائی، اور ارطغرل غازی کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ لیکن اس خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت عثمانیہ نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلم کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار بنائی، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجان اور گلدارو، اور آپ کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے اناطولیہ آیا۔ اناطولیہ جہاں سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں بیزنٹائن کو عبرتناک شکست دے کر قائم کی تھی، اور اسی سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین بنے، اور اسی سلطان علاء الدین کے زیر سایہ اوغوز خان کے 12 قبیلے رہتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد جب اپنے قبیلے کے سردار بنے تو یہ سب سے پہلے اہلت پہنچے، اہلت سے پھر حلب گئے۔ حلب 1332 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، ارطغرل غازی نے اس کو محل میں موجود تمام صلیبی غداروں سے نجات دلائی اور اس سے دوستی کر لی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، اور اس دوران ارطغرل غازی سلجوقیوں اور ایوبیوں کی دوستی بھی کروائی آپس میں، اور صلیبیوں کے بہت بڑے قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس طرح ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریا فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا عثمان سردار بنا تو اس نے خلافت قائم کی، اور اسی خلافت کو خلافت عثمانیہ کہا گیا۔